ناظرین آداب، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف علماء اور ملی تنظیموں کے ایک وفد نے ضلع SP سے ملاقات کی اور خاطیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی مانگ کی۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے ایک ہفتے کے دوران 2 واقعات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات کے خلاف کل جماعتی وفد نے ضلع SP سے ملاقات کی اور انہیں اپنے احساسات سے واقف کروایا۔ SP آفس کے منتن ہال میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس میں شریک علماء نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت پر روشنی ڈالی اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی۔ ضلع SP وجے مگر نے مسلم تنظیموں کے نمائندوں اور علماء کو یقین دلایا کہ جو بھی مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے اسے کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ جن 2 نوجوانوں نے فیس بک پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نازیبہ کلمات پر مبنی پوسٹ شائع کی تھی انہیں پکڑ لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے۔ کل جماعتی اجلاس میں جن ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی ان میں جمعیت علماء ارشد مدنی گروپ کے قاضی رفیق محمد سلیم دیشمکھ، حافظ عبدالحفیظ، مسلم متحدہ محاذ سے ناصر خطیب، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ضلع صدر محمد عابد علی، آل انڈیا امام کونسل کے ضلع صدر مفتی ایوب قاسمی، سیرت کمیٹی سے مولانا عبدالعظیم رضوی، تحفظ ختم نبوت کمیٹی سے مولانا سعد عبداللہ ندوی، ضلع قاضی مفتی ایوب قاسمی، صفا بیت المال کے صدر مولانا سرور قاسمی، ہیپی کلب کے صدر محمد شعیب، مائنرٹی میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر ضمیر احمد خان، مدرسہ قادریہ کاظمیہ سے مولانا عبدالحسیب قادری، مفتی محبوب قاسمی، جمعیت اہل حدیث سے ایڈوکیٹ محمد صادق، تنظیم انصاف سے عبدالماجد، ATM گروپ سے حاجی حسن علی و دیگر کے نام شامل ہیں۔ ناندیڑ شہر میں پچھلے 2-3 دن میں 2 گھٹنائیں ہوئی ہیں۔ اس میں فیس بک کے اوپر یہاں کے 2 لڑکوں نے کچھ شیئر کیا ہے جو کسی دھرم یا ان کے نیتا کی یعنی جو پریشد کے خلاف ہوتا ہے، ایسا انہوں نے شیئر کیا ہے۔ اس میں پولیس نے بہت ہی جلدی کارروائی کیا۔ ایک پہلا جو گھٹنا ہوا تھا اس میں شیواجی نگر میں گناہ داخل ہے۔ یہ گناہ کے تحت 1 گھنٹے کے اندر ہم نے اس آروپی کو اٹھایا تھا۔ دوسرے دن ایک اور ایسا ہی شیئر ہوا اور جو پوسٹ شیئر ہوا وہ بہت ہی غلط تھا، لیکن پولیس افسرز اور یہاں کے سبھی ناگرکوں نے بہت اچھا سہیوگ دیا اور ان کو بھی ہم نے بہت جلدی اٹھا دیا۔ اس میں میں سب کو ایک آہوان کرتا ہوں کہ ناندیڑ شہر کی شانتتا اور امن رکھنے کے لیے یہاں سبھی بھائیوں نے بہت اچھا سہیوگ ہم کو اس دن دیا۔ سبھی نے جب سے اتوارا پولیس تھانے میں آئے تھے ہم بھی وہاں گئے تھے، میں نے سبھی کو سے بات کیا، وہاں کے نیتاگن تھے انہوں نے بھی یہ بہت سیم سے لے لیا اور سبھی بچے جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے وہ شانتی سے واپس گئے۔ میں اس میں آپ سب کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ایسے گھٹنائیں جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں سماج میں اکسانے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک سماج اکسایا وہ کچھ کارروائی کریں گے یا پتھر بازی ہوگا یا کچھ لا اینڈ آرڈر اس کے ہاتھوں میں گیا تو پولیس اور ان کا ایک دوسرے سے جھڑپ ہوتی ہے اور یہ پوسٹ کرنے والے یہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم کو اس میں مٹانا ہے تو ہم نے اگر سیم رکھا اور پولیس کو رپورٹنگ کیا تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بہت ہی سخت کارروائی کریں گے۔ یہ دونوں ہی بچے کے اوپر ہم نے کارروائی کیا، ان کو اٹھایا، ان کا PCR لیا، ابھی ان کے اوپر بھی پرتیبندھاتمک کارروائی ہم جلد سے جلد کر رہے ہیں۔ تو اس گھٹنا ہم کو یہ سکھ دے رہی ہے کہ اس میں کچھ اور ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم پہلا تو سبھی سماج کے جو آج ایک شانتتا کمیٹی کا جو یہ آیوجن کرنا تھا وہ 1-2 دن میں ہم جیسے ہی الیکشن ختم ہونے کے بعد کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ایک ہم نے اس سماج کے لیے ایک شانتتا کمیٹی رکھی تھی، وہ خود میرے کو ملنے آیا تو میں دھنیواد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بہت شانتی سے اور بہت ہی سیم سے یہ کام لیا۔ یہ سبھی کا میں دھنیواد دیتا ہوں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ دوسرا پولیس اس میں ایک ابھی جو رول لیں گی تو پریونٹیو جو رول ہوگا ہمارا یعنی پرتیبندھاتمک، اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ کالج میں جا کے ہم یہ بچے کو کیسے اس کو ہم ختم کریں یہ سوچنے کے لیے ہم وہاں میٹنگ لے لیں گے۔ ہمارے افسرس ہر کالج میں ہر جگہ پہ جا کے ان کو لوگوں کو سوچنائیں دیں گے۔ دوسرا اس پہ جو ہے کہ پرتیبندھاتمک اپائے یوجنا جو ہے میرے یہاں میں سائبر میں اس کے لیے اچھے لڑکے رکھ کے اس کی کنٹینیوس پیٹرولنگ رکھ کے ان کے اوپر بھی واچ رکھنے کا میرا من کا ہے۔ میں وہ بھی کام جلد سے جلد نپٹ لوں گا اور ناندیڑ کی شانتتا اور سوچتا ایسی ہی رہے گی، بہت ہی اچھی رہے گی۔ اس لیے ہم سب کو ایک آہوان کرتے ہیں کہ آپ سب میرے ساتھ ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند دنوں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ نازیبا کلمات اور کمنٹس سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئے تھے، اس کے تعلق سے یہاں پر پورے ناندیڑ اور پورے کل جماعتی اعتبار سے سارے ہی احباب جمع ہوئے۔ ایس پی صاحب سے انہوں نے بات بھی کی ہے اور ایس پی صاحب نے اس سلسلے میں کافی تفصیلات بھی رکھی اور اچھی کارروائیوں کا تیقن بھی دلایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو بات مسلمانان ناندیڑ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے اونچی کی ہوئی ہے۔ ان کی شان میں کسی کی کوئی کمنٹ اور کسی کے کسی تبصرے سے خدا کی قسم ہے کمی نہیں آ سکتی۔ ایسے لوگ جو اس لائن کی حرکتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ خود جو ہیں سو محروم لوگ ہوتے ہیں، یا بعض مرتبہ ان کی پشت پناہی پر ایسے غیر یعنی کسی قسم کا ذہن نہ رکھنے والے نوجوانوں سے کروا دی جاتی ہیں۔ لہذا اس کے لیے جو لیگل طریقے ہیں اسے اپنانا چاہیے۔ ان لیگل طریقے توڑ پھوڑ، کسی بے قصور انسان کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے اور حضور کی تعلیمات میں بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس سلسلے میں اہم ترین ہے، وہ میرا خصوصی پیغام اس سلسلے میں ہے نوجوانوں کے نام پہ، کہ اس سلسلے میں ہماری بھی کوتاہی بہت اہم ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ اپنوں کو واقف کروایا ہے نہ غیروں کو واقف کروایا۔ لہذا اگر واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے اور اس کے تعلق سے جذبات دل میں ہیں، تو ان موقعوں کو عنوان بنا کر اب اس بات کی فکر کریں کہ دعوت کا فریضہ عنوان بنائیں اور ایک ایک فرد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے کہ ان کی ذہنوں تک وہ بات پہنچی نہیں ہے، پہنچانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں اس لائن کے واقعات بھی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی غلط ذہن سازیاں جو کروائی جا رہی ہیں، لوگ اس سے بھی جو ہے سو واقف ہو جائیں گے کہ اس لائن کے شریر ہیں تو اس لائن کی حرکتیں ہم سے کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے ناندیڑ میں ایک طرح کا تناؤ کا ماحول ہے، اور وجہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے 2 معاملات جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس سلسلے میں ناندیڑ کے ذمہ داروں نے اور جو قائدین ہیں انہوں نے پولیس سے اس سلسلے میں گفتگو کی، نمائندگی کی، اور ان دونوں کو بھی جو ہے پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یقیناً مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام علماء، تمام عوام، تمام لوگ جو ہے بے چین ہیں، اور الحمدللہ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ آج بڑی خوشائند بات ہوئی کہ ناندیڑ شہر کے تمام مکاتب اور تمام ملی تنظیموں کی ایک نشست ایس پی صاحب کے ساتھ میں ہوئی، اور انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم پردے کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور ان کا بھی ہم برین واش کریں گے کہ وہ آگے میں اس طرح کی جو ہے حرکتیں نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں تمام ناندیڑ کے غیور مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ بالکل ہم بھی اپنے اپنے طور پر جو ہے کام کریں گے، لیکن آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے آپ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ کل کا واقعہ نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے علماء، قائدین پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کر اس لڑائی کو آگے لڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مل جل کر آقا انعامدار کی شان میں جو ہے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جو حالات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا جو معاملہ آیا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پے در پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر باطل طاقتوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے لیں، اور جب بھی جو ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، میں اپنے جو ہے نوجوانوں سے ایک بات یہ کہوں گا کہ اس کو فوراً وائرل نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک واٹس ایپ پر کسی طرح کی کوئی خبر آئی اور اس کو جو ہے تو پورے شہر کے اندر منٹوں میں جو ہے ہم نے وائرل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے تو فسادات یا اسی طرح جو ہے تو خون خرابہ یا اسی طرح ہنگامہ، یہ تمام کے تمام چیزیں اس وجہ سے جو ہے تو ہوتی ہیں۔ کل چونکہ الیکشن ہے، الیکشن کا رزلٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے رزلٹ میں کسی کی ہار کسی کی جیت ہوتی ہے۔ ایسے میں بھی جو ہے ان حادثات کے اور ان واقعات کے رونما ہونے کے جو ہے تو چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے میں ان سرپرستوں سے جن کے اولاد جو ہے، جن کے جو ہے تو ماتحت بچے ہیں،
وہ جو ہے واٹساپ اور فیس بک استعمال کرتے ہیں، ان سرپرستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے جو ہے تو ماتحت بچوں کو جو ہے ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھے، ان کو سمجھائیں کہ واٹساپ کا استعمال کس طرح کریں، فیس بک کا استعمال کس طرح کریں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی گزشتہ کل جو ہے دیگلور ناکے کے اوپر جو حادثہ ہوا ہے اس کے اندر جو ہے ایک بے قصور جو میڈیا کے جو ہے نمائندے ہیں ان کے اوپر جو ہے بلا وجہ حملہ کیا گیا، حالانکہ وہ جو ہے ایک اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ تو اس طرح کا جو ہے ہوگا یہ کہ بے قصور جو ہے لوگ ہیں عموماً حملہ کرنے والے جو ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے رہیں، اس کا تعلق جو ہے تو کسی بھی سماج سے رہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے بے قصوروں کو جو ہے تو گرفتاری عمل میں آتی ہے، بے قصوروں کو پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا شہریان ناندیڑ سے اور مسلمانان ناندیڑ سے اپیل کروں گا کہ وہ ماحول کو سازگار بنائیں۔ پولیس محکمہ پوری طرح جو ہے تو ہم کو اعتماد میں لے کر جو ہے اس بات کی جو ہے اس نے یقین دلائی ہے کہ ہم جو ہے تو پوری طرح جو ہے جو بھی جو ہے عناصر اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور جو ہے تو فرقہ پرستی کی کوششیں کر رہے ہیں، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے تو پوری کارروائی کریں گے۔ ہمیں پولیس محکمے کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ان کے قانونی کارروائی کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایس پی صاحب سے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ایک کے بعد ایک حادثے واقعات ہو رہے ہیں اس پر جو ہے لگام لگنی چاہیے، جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر دوسرا کوئی اس کی سزا سے عبرت حاصل کرے اور دوسرا کوئی اس قسم کا کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارا کوئی بھی آدمی جیسے انہوں نے کیا ہے تو ان کو سزا ملے، ویسے ہمارا بھی اگر کوئی آدمی ان کے کسی مذہبی آدمی کے خلاف یا کسی جو ہے سیاسی آدمی کے خلاف اگر کوئی غلط کامنٹ کرتا ہے تو ان کو بھی جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ دوسری بات ہمارے نوجوانوں سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے جتنے بھی سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کیجیے اور غلط کاموں کے لیے اس کا استعمال مت کیجیے، اور جو بھی سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا اگر کوئی جو ہے متنازعہ بیان پڑھنے میں آتا ہے تو محکمہ پولیس سے جو ہے آپ رجوع کیجیے، اپنے طور پر خود سے کارروائی کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کے جو ہے گناہگار ہوں گے اور آپ پر کارروائی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کے گھر کے لوگ اور آپ کا خود کا مستقبل بھی اس کے اندر خراب ہو سکتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کے بولنے سے کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا رفع اللہ کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم نے خوب جو ہے بڑھا کر رکھا ہے۔ تو پولیس انتظامیہ سے رجوع کریں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنے جو بڑے ہیں ان سے رابطہ کریں اور وہ جو کہیں اسی سلسلے میں اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، مشتعل نہ ہوں اور کسی قسم کی جو ہے جذبات کو جو ہے راستے پر جو نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ بس یہ گزارش ہے۔ یہ جو بھی حادثات واقعات ہو رہے ہیں اور ناندیڑ میں جو فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس کے پیچھے فرقہ پرستوں کی ایما پر یہ کام ہو رہا ہے اور فرقہ پرست اس وقت اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ان کے نشانے پر آ جائیں اور ان کے نشانے پر آ کر کچھ غلط قدم اٹھا بیٹھیں گے تو یقیناً وہ اپنے نشانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم فرقہ پرستوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ پوری پولیس انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے اور پولیس ادھیکشک نے بھی ہم کو یقین دلایا ہے کہ ان کے کسی بھی مشن کو کامیاب ہونے سے روکیں۔ 2-3 دن پہلے جو واقعہ سوشل میڈیا پہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، سوشل میڈیا کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ 10 سالوں سے یہ معمول جاری ہے۔ ہم نے سابقہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو یا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں شان میں گستاخی کا معاملہ ہو تو اس وقت ہم نے کل جماعتی اجلاس طلب کیا تھا۔ دونوں جمعیت کے ذمہ داران، تمام مکتب فکر کے ذمہ داران، غیر سیاسی ذمہ داران جتنی تنظیمیں ہیں تمام ذمہ داروں کو بلایا اور بلا کر ہم نے کل جماعتی اجلاس طلب کر کے ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور اپنا یہ پیغام دیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جو معاملہ ہے ہم سب ایک جگہ ہو کر اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرنے کے بعد ہم نے ایس پی صاحب سے یہ کہا کہ آپ اس کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہے اس کی جانچ کریں۔ یہ معاملہ نیا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا روکنے کا راستہ بنائیے۔ تو ایس پی صاحب نے ہمیں تیقن دیا ہے، ماشاءاللہ تمام ذمہ داران موجود تھے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جب ایک جگہ ہو کر اس مطالبے کو کر رہے ہیں، اللہ اس کو کامیابی دے۔ آج جو جمعیت علماء کے بینر تلے تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہیں، میں پہلے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرشاسن سے جو ہماری مانگ ایسے لوگوں کے لیے تڑی پار کی تھی
SP साहब ने हमें तयख़ुन दिया है कि उनके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शहर को पुरअमन माहौल में साजगार बनाया जाएगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ मीडिया और तमाम ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नांदेड़ में वोटों की गिनती का अमल 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। काउंटिंग सेंटर्स पर इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए 21 अक्टूबर को रायदही अमल में आई। अब सबकी निगाहें 24 अक्टूबर को हो रही रायशुमारी की तरफ लगी हुई हैं। नांदेड़ शुमाल और नांदेड़ जुनूब असेंबली हलकों से की गई रायदही के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में मशीनों की हिफाजत के लिए पुलिस के 3 अलग अलग इदारों के सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसमें मकामी पुलिस के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड और स्टेट रिजर्व पुलिस की कंपनियां शामिल हैं। काउंटिंग सेंटर के अतराफ भी पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। किसी भी तरह कोई बदनज़मी या गड़बड़ न हो, इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से रायशुमारी के अमल का आगाज होगा। शाम 6 बजे तक नताइज के आ जाने की उम्मीद की जा रही है। नांदेड़ शुमाल असेंबली हलके से कांग्रेस के DP सावंत का मुकाबला शिवसेना के बालाजी कल्याणकर, MIM के फिरोज खान लाला, वंचित बहुजन आघाड़ी के मुकुंद चावरे के साथ हो रहा है। जबकि नांदेड़ जुनूब असेंबली हलके से शिवसेना की उम्मीदवार राजश्री हेमंत पाटिल का मुकाबला वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद, कांग्रेस के मोहन राव हम्बर्डे और आज़ाद उम्मीदवार दिलीप कनकुर्ते के साथ हो रहा है। दिवाली की रोशनी नाबीना अफराद की ज़िंदगी में रोशनी बन जाए, इसके लिए नाबीनाओं ने अपने हाथों से दिवाली की अशिया तैयार करके खुद ही फ़रोख्त के लिए नुमाइश लगाई है। दिवाली को रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन माशरे में रहने वाले नाबीनाओं के लिए रोशनी के कोई मायने नहीं हैं। रोशनी से महरूम इन जिंदगियों ने अंधेरे को शिकस्त देने की कोशिशें की हैं। हदगांव के बरट शेवड़ा गांव के नाबीना अफराद ने दिवाली में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को न सिर्फ तैयार किया है, बल्कि इसकी फ़रोख्त के लिए नांदेड़ में इसकी नुमाइश भी लगाई है। पुलिस कॉलोनी के गेट के सामने लगाई गई इस नुमाइश को खूब पजीराई भी मिल रही है। इस नुमाइश में अगरबत्ती, मोमबत्ती, दिए और दीगर अशिया फ़रोख्त करने के लिए सजाए गए हैं। वाज़ेह है कि नाबीनाओं की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत यकीन दहानियाँ तो खूब करती हैं, लेकिन माशी तरक्की के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं अपनाती। यही वजह है कि इन नाबीनाओं ने खुद कफिल बनने की कोशिश के तौर पर ये एक पहल की है। माझं नाव आहे सुषमा भालेराव। मी खरं तर पुण्याहून आलेली आहे। नंतर मला नांदेड इथे हे प्रशिक्षण SM निवासी तांत्रिक प्रशिक्षण पुनर्वसन केंद्र इथे मी अगरबत्ती, मेणबत्ती आणि कॉम्प्युटरसुद्धा आम्हाला शिकवलं जातं। हे मी प्रशिक्षण घेत आहे। हे प्रदर्शन अशासाठी भरवण्यात आले की हे अंधांच्या आणि अपंगांच्या कलेला वाव मिळावा किंवा यांनी केलेले जे काय साहित्य आहे, अगरबत्ती, मेणबत्ती, हे प्रत्येक कलरच्या मेणबत्त्या आहेत, इथे अगरबत्ती किंवा अंधांना अपंगांना समजावं की हे कसं विकलं जातं, याची विक्री कशी केली जाते, यासाठी हे प्रदर्शन भरवलेलं आहे। हो, हे अगरबत्ती मी स्वतः तयार केलेली आहे। याचा प्रतिसाद खूप चांगला मला मिळाला आहे। ही स्वतः अगरबत्ती कशी तयार करायची हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगू शकते। सर, सध्या दिवाळीचा सीझन चालू आहे आणि सगळ्यात उपेक्षित वर्ग असा म्हणजे आपला अपंग, अंध, मतिमंद मुलांचा, यांच्याकडे कोणी लक्ष देणार नसतं। अशा आनंदाच्या क्षणाच्या वेळीसुद्धा यांच्याकडे कोणी पाहणार नसतं। तर यांना जो काही आनंद भेटायला लागणार आहे, त्यांना जो काही आनंद मिळणार आहे, तो कसा मिळवून द्यायचा याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे। आणि त्यांनी ह्या ज्या वस्तू बनवलेल्या आहेत, दिवे म्हणा, अगरबत्ती, मेणबत्ती, द्रोण आहेत आमच्याकडे, तर ह्या सगळ्या विकून त्यांना नवीन जे एक आयुष्य सुरू करता येईल, याच्यातून जे काही उत्पन्न होईल तर त्यांना मिळवून देऊ आम्ही आणि आनंद त्यांना मिळेल की दिवाळी सण एक आनंदात साजरा करतील। आणि नागरिकांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी येऊन जे दिवाळीचा जे दिवे आहेत त्यांच्या प्रकाशामध्ये आमच्या अंध मुलांचंही जीवन उजळून टाकावं, एवढी आपणास विनंती करतो। नांदेड़ में बस में एक चोरी का अनोखा वाकया पेश आया। बस स्टेशन में चोरी के वाकयात में इजाफा हो गया है। चोर खुलेआम मुसाफिरीन को लूट लेते हैं, लेकिन पुलिस इनका पता लगाने से माजूर दिखाई देती हैं। नांदेड़ के सेंट्रल बस स्टैंड में ऐसे ही एक वाक़े में एक खातून के गले से 37,000 का 7 हार उड़ा लिया गया। बस में सवार होते वक्त खातून को चोरी का पता ही नहीं चला, लेकिन थोड़ी ही देर में खातून ने बस में अपने हार को लेकर हंगामा कर दिया। बस ड्राइवर ने बस को वजीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, जहां पुलिस ने तमाम मुसाफिरीन और बस की चेकिंग की, लेकिन चोर और खातून का हार दरियाफ्त नहीं हो सका। वाज़ेह है कि परभनी के एक गांव की रहने वाली खातून अपनी नई शादीशुदा बेटी को दिवाली के पेश नज़र अपने घर ले जाने के लिए नांदेड़ के बस स्टेशन पहुंची थी। नांदेड़ से कावल गांव की तरफ जाने वाली बस में सवार होते वक्त इनके साथ ये हादसा पेश आ गया।
سینٹرل بس اسٹینڈ میں پولیس چوکی ضرور ہے لیکن چوری کے بڑھتے واقعات سے مسافرین پریشان بھی ہیں۔ MCN اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔